بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کلمہ کی اقسام۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ کلمہ کی اقسام میں ہمارے ساتھ آتا ہے اسم، فعل، حرف، صفت، متعلق فعل اور اسم ضمیر۔ تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف پڑھیں گے اور بعد میں مثالی بھی سیکھیں گے۔ تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ آتا ہے اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ مثلا استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے، حمید کے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا، ہارون ایران کا بادشاہ ہے۔ اوپر کی مثالوں میں استاد، شاگرد، حمید، ہاتھ، پرندہ، ہارون، ایران اور بادشاہ ناموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سبھی اسم ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے ساتھ آتا ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ پھر فعل کی دو قسمیں ہیں، یعنی فعل ناقص اور فعل تام۔ فعل ناقص وہ فعل جس سے صرف کسی شخص کی حالت کا پتہ چلے، اس کا کوئی کام ظاہر نہ ہو۔ مثلا وہ بیمار تھا، میں خوش ہوں، ہم اگلے اتوار کو یہاں ہوں گے۔ ان جملوں میں تا، ہوں اور ہوں گے فعل ناقص ہے۔ نمبر 2 پر ہے فعل تام۔ وہ فعل جس سے کسی اسم کے کام کرنے کا پتہ لگے۔ مثلا شام اسکول گیا تھا، ہم رات کو سوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھائے گا۔ چوتھے نمبر پر میرے ساتھ آتا ہے صفت۔ صفت وہ کلمہ ہے جس سے ظاہر ہو کہ کوئی چیز یا شخص کس طرح کا ہے، یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ یعنی صفت کسی اسم کی صرف خوبی یا بدی بیان کرتی ہے۔ مثلا عقل مند آدمی وقت ضائع نہیں کرتا، محنتی شخص بھوکا نہیں مرتا، مجھے ہرا رنگ پسند ہے۔ اوپر کے جملوں میں عقل مند، محنتی، ہرا ایسے کلمے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ آدمی، شخص اور رنگ کس طرح کے ہیں۔ اس قسم کے کلموں کو صفت کہتے ہیں، اور جس کی صفت کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر میرے ساتھ آتا ہے متعلق فعل۔ متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو فعل یا کام کرنے سے متعلق کچھ بتائے۔ مثلا اچھا لڑکا خوب کام کرتا ہے، اشرف اچانک راستہ بھول گیا۔ ان جملوں میں خوب اور اچانک ایسے کلمے ہیں جو فعل یا کام کرنے سے متعلق کچھ بتاتے ہیں، یعنی کام کیسے ہوا۔ ایسے کلموں کو متعلق فعل کہتے ہیں۔ 6 نمبر پر میرے ساتھ آتا ہے ضمیر۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے۔ مثلا شام نے علی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں بیٹھا ہے، شام آگے بڑھا اور اس سے کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ کوئی خدمت فرمائی، علی نے جواب دیا تو میرے آگے سے ہٹ جا۔ اوپر کے جملوں میں وہ، اسے، میں اور میرے ایسے کلمے ہیں جو کسی اسم کی بجائے استعمال کی گئی ہیں۔ وہ علی کی جگہ، اسے بھی علی کی بجائے، میں شام کی جگہ، میری بھی علی کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں، اور جس اسم کی بجائے ضمیر استعمال کی جائے اسے مرجع کہتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔